محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ارے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ دوستان محترم، سرکار کی باتیں ہوں گی اور حدیث پاک میں آتا ہے جو انبیاء کا ذکر کرتا ہے یہ عبادت ہے۔ انبیاء کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور نیک لوگوں کا ذکر کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب اس محفل کے اندر اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، یہ عبادت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی آپ فرماندے نے ایک بندہ میرے کو لایا، وہ اکھا تو نبینا ہو گئی، اکھا دی بینائی ختم ہو گئی، تو سنیا ہو کہ مہربانی فرماؤ کہ دم کرو یا دعا کرو اللہ پاک بینائی عطا کر چھوڑے۔ آپ فرمایا میاں ایک تینوں گال دسنا، ایک وظیفہ تو چکر چھوڑنا نہیں جب تک بینائی نہ آئے، انشاءاللہ بفضل خدا دعا بھی کر سنا اللہ پاک نے شفا بھی عطا کر سنا۔ اس نوجوان آگے حضور وہ کیڑا وظیفہ ہے؟ فرمایا میرے نبی کی ذات درود شریف لگاتار پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 9 لاکھ دفعہ وہ درود شریف مکمل ہویا ہے، رب کائنات نے ان بینائی بھی عطا کر چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ یقین محکم ہوئے اور حضور نال محبت ہوئے، یقین کرو رب کائنات پھر آسانیاں پیدا کر چھوڑی۔ آیات پڑھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، پوری کائنات پوری روح زمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رحمت للعالمین نبی ہے، بڑا شفیع اور بڑا کریم نبی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر میرے نبی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے مصطفیٰ کا ہر طرف چرچا کی چرچا ہے، اور میرے مصطفیٰ کا نام لے کر وسیلہ پکڑ کر آپ تک دعا کریں گے نا، قسم بخدا رب کائنات دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اور جس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں، اب اس محفل میں آنے والا کوئی بھی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے غریب ہے امیر ہے کالا ہے گورا ہے، جو بھی ہے اس محفل میں آنے والا ہے، رب کائنات یہ نہیں دیکھتا آنے والا کیسا ہے، کتنا گناہگار ہے، لیکن اس نے محبوب کو دیکھنا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو محفلیں بھی ایسی ہیں، یہ تو بخشش کا سبب ہے، وہ تو رب معاف کرنا چاہتا ہے لیکن ہم معافی مانگنا نہیں چاہتے۔ ہم یہاں آ کر اپنی باتیں کرتے ہیں، وہ بھائی چھوڑ دیں اپنی باتوں کو، یہ ٹائم آپ کو مل جائے گا جب سرکار کی باتیں ہو رہی ہوں نا، باادب طریقے سے بیٹھ کر آپ سنیں، قسم خدا آپ کا دل بھی نور اور منور ہو جائے گا۔ تو کل بھی تقریر ہوئی ہے، تو مجھے بھائی نے کہا جو آپ نے کل بچی والا واقعہ سنایا ہے، آپ مہربانی فرمائیں وہ سنا کر پھر آپ اپنی تقریر شروع کر دیں۔ چلو وہ بھی سنا کر نئی باتیں سناؤں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا سرور آئے گا۔ رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب سنیں نبی کریم علیہ السلام، آقا کریم علیہ السلام دے آن تو پہلے اس روح زمین تے کوئی بندہ رب نہ مندہ گئی تے بتاں نو مندہ آئے۔ آقا کریم علیہ السلام آئے، آپ دے آن تو پہلے لوگ اپنی بچیاں نو زندہ درگور کرتے گا، اپنی بچیاں نو مار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس گھر دے اندر بچی پیدا ہو جاوے وہ بندہ خاندان دے اندر اپنا منہ نہیں دکھا سکتا، وہ اپنے خاندان دے نال گل بھی نہیں کر سکتا، وہ کنج گل کرے۔ جس گھر دے اندر بچی پیدا ہو جاوے وہ بچیاں دا منحوس ہوندیاں نے، وہ بڑے پریشان ہوندے ہیں۔ ایک بندہ صحابی رسول ہے، لجپال نبی دی بارگاہ جائے، سونیا میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام دس کے گل کرنا چاہتا ہے۔ سونیا تواڈے آن تو پہلے، اسلام دے آن تو پہلے
جہلیت دا زمانہ سی، میری بیوی حاملہ سی، میں تجارت دی غرض نال جانا سی، میں اپنی بیوی نو آ کے گیا، وہ گل سن، اگر بچہ پیدا ہو جاوے اینو پالنا ہی پوسنا ہی، اگر بچی پیدا ہو جاوے تے اپنے ہاتھاں نال اینو مار دینا ہی، ہو سکے ہن تے میں نہیں کر سکتی، ہو سکے نہ پوسی، اگر تو انج نہ کیتا تے پھر سن لے میں تینوں بھی ماراں گا، اپنی بچی نو بھی مار دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، او بندہ چلا گیا، تجارت دی غرض نال چلا گیا، 3-4 سالاں بعد آندا ہے، آ کے دروازہ کھٹکاندا ہے، من دکل باب، اے دروازے تے کون ہے؟ او ننی منی بچی آندی ہے، او کہندی ہے کون ہے؟ او کہندے میں اس گھر دا مالک ہاں، او بھی کہندی ہے میں بھی تے اس گھر دی رہن والی ہاں۔ او ویدا ہے بڑا غصے دے نال آندا ہے، کہندا ہے کون ہے؟ او کہندی بچی ساڈے ویڑے دے اندر آ گئی ہے، اپنی بی بی کول جاندا ہے، کہندا دس صحیح کیدی بچی ہے؟ او کہندی ہے کسے دی نہیں، تیری تے میری بچی ہے۔ اسی وقت غصے دے نال اپنی بیوی نو بھی ماردا ہے، اپنی بچی نو بھی ماردا ہے۔ او بدبختا میں تینوں کہیا سی بچی ہوے تینوں مار دینا ہے، تو کیوں نہیں ماریا؟ ہن میں باہر جاواں کینوں منہ وکھاواں، کس نال گل کراں؟ خاندان وچ بھی نہیں جا سکدا، میں کیویں کراں؟ تینوں میں کہیا سی ہو سکے میں ماں واں، میں کیویں برداشت کراں اپنی بچی نو اپنے ہتھاں نال ماراں؟ اے گل برداشت میرے کول نہیں ہوندی۔ فرمایا کوئی گل نہیں، دعا دن آیا، کہندا میری بچی نو نہلا دھلا، نئے کپڑے پوا، نویں کپڑے پا کے او پیو اپنی بچی دی انگلی پھڑ کے تے جنگل والے پاسے ٹر پیندا ہے، اوتھے جاندا ہے، بچی کہندی ابا کدے جاندے پئے ہیں؟ تے پیو کہندا پترا آپا کسے دے مہمان بنن جا رہے ہیں، اوتھے جا کے کھانا کھاسا ہے۔ ہو سکے ٹھیک ہے، جاندے بھی پین مار دے بھی گئے، بچی نو گھور گھور کے ویدا بھی ہے، بچی پھر بھی چلدی ہے، لیکن جنگل دے قریب پہنچ کے کھڈا مارنا شروع کر دیندا ہے، تے بچی کہندی ابا کے پیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ بچی کہندی ابا جی کاش کہ میں تیرا پتر ہوواں، میں بھی تیرے نال کم کراں، پر میں تے دھیاں اے میں کم نہیں کر سکدی۔ لیکن وہ بندہ صحابی رسول لجپال نبی نو گلاں سناوندا پے، میرے لجپال نبی سندے پین تے نال نال روندے پین۔ فرمایا صحابی رسول دس صحیح پھر کی کیتا ہے؟ صحابی کہندے سونیا میں بڑا ظلم کیتا ہے اپنی بچی تے، انہوں مارن شروع کر دیندا سی، جس ٹائم میرے متھے تے پسینہ آندا سی، دوپٹے نال میرے متھے تو پسینہ پوجدی سی، کہندی ابا تھک گیا ہے پانی پی لے، لیکن پھر بھی میں انہوں ماردا سی، کھڈا مار کے جس ٹائم چنگا والا کھڈا مار لیا تے بچی نو چوک کے کھڈے سٹ دتا، تے بچی کہندی ابا مینوں کیوں مارنا ہے؟ میرا قصور کی ہے کہ میں تیرے گھر کے اندر پیدا ہو گئی ہاں، اے میرا قصور ہے؟ ہو سکے نانا تو تے ہے ہی منوس، تو میرے گھر کیوں پیدا ہوئی ہے؟ پر میں تیرے تو بڑا تنگ ہاں، میں تینوں مارنا ہے۔ بچی روندی رہی، حضور میں اس سے ظلم کرتا رہا، میں مٹی پائی، گھٹنے تک مٹی آ گئی، میں پھر بھی نہیں ویکھیا، میں نے پھر بھی حیا نہ آئی، میں ظلم تے ظلم کرتا رہا۔ بچی کہندی ابا مینوں معاف کر دے، او مینوں ماں یاد آندی ہے، ماں نوں ملا دے۔ ابا کہندا کہ میں تینوں نہیں ملانا، اور مٹی پائی، پیٹ تک پہنچ گئی۔ بچی کہندی ابا بس کر کیوں مارنا ہے؟ کہندے یا رسول اللہ میں ظالم سی، میری اکھاں وچ ظلم نظر آ رہا سی، میں کہ اینوں اور مارنا ہے، پر میں مٹی سینے تک پہنچی ہے تے بچی سسکیاں مار دی ہے، ابا مینوں نہ مار، میرا قصور کی ہے؟ ٹھیک ہے تو مینوں مارنا ہے تے پھر گل سن لے، اے دوپٹہ لے جا تے میری ماں نوں نشانی دے دیں، تیری بچی مر گئی ہے۔ لجپال نبی سندے پہنے، آپ نال نال روندے پہنے۔ حضور فرمایا صحابیہ تینوں حیا نہ آئی، تو صبر نہ کیتا، بچی ہے رحمت ہوندی ہے۔ سونیا زمانہ جہلیت دا سی، میں اس چیز نو نہ سمجھدا سی، اپنی بچی نو اپنے ہتھاں نال دفن کر دیتا ہے۔ سونیا راتی میں سونا، میری خواباں دے وچ میری بچی آ کے کہندی ابا تو میرے نال بڑا ظلم کیتا ہے۔ یا رسول اللہ راتی نندر نہیں آندی، مینوں خواب کے اندر میری بچی آندی ہے، سونیا تہاڈی بارگاہ چ آئیاں، دسو میری بخشش دا سوال ہے کہ نہیں ہے، اور رب مینوں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ میرے آقا لجپال نبی فرمائے نے اوے قرآن تے پڑھ، قرآن کے کہندا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ
سیئاتہم حسنات۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گل سن میرے صحابی پریشان نہ ہو، جس بندے نے توبہ کی تھی، نیک اعمال کیتے، صالح اعمال کیتے، فاولائک یبدل اللہ، رب کائنات تبدیل کر چھڑدا ہے۔ یا اللہ کے تبدیل کرنا ہے، بدل یبدل تبدیلا، وہ ایسی تبدیل کرنے ہیں اگر بندے دے گناہ انصاف کا گناہ او پہاڑاں دے برابر بھی کیوں نہ مومن بندہ توبہ کرے، نیک عمل کرے کہ صالح عمل کرے، رب فرماندا ہے اسی گناہاں نوں نیکی تبدیل کر چھڑدے ہیں۔ میرے غلام نہ پریشان، جس بندے نے زمان جہلیت دے اندر گناہ کر بیٹھا پھر اسلام لے آیا، عمل اچھے نیک صالح عمل، رب کائنات سب کا گناہاں نوں مٹا کے نہیں بلکہ انہاں گناہاں نوں نیکی تبدیل کر چھڑدا ہے۔ رب بڑا کریم۔ و امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، میرے نبی دی بڑی شان ہے، میرا نبی دی سخاوت بھی بڑی ہے، میرا نبی غیب بھی جانتا ہے، اپنی مرضی تو نہیں جانتا، جیڑا رب دے دے مصطفیٰ کریم جانتے ہیں۔ صبح دی نماز میں لجپال نبی نے پڑھائی ہے کہ صحابہ نے فرمایا صحابہ چلیے مدینے دی گلیاں چوں نکل کے آج سیر کر کے آنے ہیں۔ لجپال نبی سیر واسطے نکلے نے، آپ دے صحابہ آپ دے نال ٹرے نے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، آقا کریم اس گلیے چل دے پہنے، فرمائے اتنی دیر آواز بھی ہوندی ہے، وہ لوگوں اپنے بچوں نوں سنبھال لو، اپنے بچوں نوں اپنے گھر دے وچ کر لو، جیڑا بندہ بھی گلی وچ آ گیا اٹھ میرا پاگل ہو گیا ہے، اس نے نہیں ویکھنا، اس نے نہیں ویکھنا، چھوٹا ہے بڑا ہے بوڑھا ہے، اس نے روند کے رکھ چھوڑنا ہے، اپنے بچوں نوں سنبھال لو۔ اللہ اکبر۔ اے آواز میں ہوندی ہے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ لجپال نبی اگے پہ جاندے تے صحابہ پیچھے پہ جاندے، اٹھ پاگل ہو گیا ہے، اٹھ نے نہیں ویکھنا کہ لجپال نبی پہ ہوندے نے۔ فرمایا صحابہ حضور دے اگے آون لگ گئے، آقا فرماندے نے میرے غلاموں کی ہو گیا ہے، اگے کیوں آندے پیو؟ سونے آواز پہ ہوندی ہے، اٹھ پاگل ہو گیا ہے، اٹھ ہلکا ہو گیا ہے، سونیا اساں نہیں برداشت کر سکتے، اٹھ تانوں تکلیف پہنچاوے۔ لجپال نبی فرمایا غلامو ٹینشن نہ لو، تسی پیچھے پیچھے چلو، میں جانا تے اٹھ جانے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ۔ لجپال نبی چلدے پہنے، چلدے چلدے کی ویکھیا اٹھ تیزی دے نال دوڑدا ہوندا ہے، دوڑدا ہوندا ہے۔ آقا کریم نے ویکھیا صحابہ بڑے پریشان ہو گئے نے، ہن کی بڑے گا؟ قسم خدا اٹھ بھی جان دے نے لجپال نبی۔ سبحان اللہ۔ جتے کسی دی گل نہ بڑھے اٹھ بھی سمجھدا ہے میری گل سنن والا کوئی نہیں ہے، اگر میری گل سنتا ہے تے تیرے مصطفیٰ تے جانا پیسی۔ اٹھ دوڑدا ہویا آقا کریم نو ویکھیا، لجپال نبی نے اٹھ نو ویکھیا، قسم خدا اٹھ تیرے مصطفیٰ تے میرے نبی دے قدماں وچ بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ حیران تے پریشان، سونیا اٹھ تے پاگل ہے، فرمایا تواڈے واسطے پاگل ہے، میں محمد عربی واسطے پاگل نہیں۔ حضور دی بارگاہ وچ اٹھ بیٹھ گیا ہے، ہن کی کردا ہے؟ او ایتھے حضور دے کندھیاں تے اپنا منہ رکھ کے گڑگڑاون لگ جاندا ہے، گلاں کرن لگ جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ لجپال نبی اٹھ دی گل نہیں سمجھدے نے، سبحان اللہ۔ اٹھ بھی گلاں کرے، جانور بھی گلاں کرے، میرا نبی انہاں دے گلاں نوں سمجھدا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ او گلاں کیتی جاوے، گڑگڑاندا جاوے۔ آقا نے فرمایا میرے غلاموں تانوں خبر ہے اٹھ میرے نال کی بیا گل کردا ہے؟ سونیا واللہ عالم ورسول، اللہ جانے تے او دا رسول جانے، سانوں کوئی خبر نہیں۔ آقا فرماندے نے اٹھے اے جانور ضرور ہے پر اپنے مالک دی شکایت پیا کردا ہے، یا رسول اللہ فداک بھی و امی، سونیا کے شکایت پیا کردا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اٹھ کہندا ہے میرا مالک بڑا ظالم ہے، میرے تے ظلم کردا ہے، کم زیادہ لیندا ہے، چارہ کم پیندا ہے، سونیا میں اس کو نہیں رہنا چاہتا، مینوں ماردا بھی بڑا ہے، اس وجہ تو میں اس کو چھٹکارا حاصل کرنا واسطے میں تیرے مصطفیٰ تے بھی آندا۔ سبحان اللہ۔
کیا بات میرے آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اسی تینوں اس کی رہائی بھی دے دیاں گے پریشان ہون دی لوڑ نہیں اتنے او یہودی مالک دوڑتا ہویا آیا کہندے سونے آئے اٹھتا پاگل ہو گیا ہے تھوڑی بار کے کیویں بہ گیا ہے فرمایا جڑا ساڈے کول پاگل بھی آوے وہ بھی صحیح ہو جاندا ہے سبحان اللہ لجپال نبی فرماندے نے فرمایا گل سنو تو اس سے ظلم بھی کرنا ہے چارہ بھی کام پہنا ہے ایک اٹھ میں کو دستا بھی ہے وہ کہندے سونیا کدی اٹھ بھی بولے فرمایا تواڈے نال نہیں بول دے میں محمد عربی نال بول دے یہ گل بھی سمجھتے نے جڑیاں گلاں یہ پیا کردا ہے تو مندا ہے کہ نہیں مندا سونیا کے گل کیتی ہے اٹھ کہندا ہے سونیا اے مینوں ماردا بھی بہو ہے اے ظلم بھی بہو کردا ہے سونیا میں گل برداشت نہیں کر سکتا سونیا اے بھی انہیں گل صحیح کیتی ہے حضور نے فرمایا پھر تو اٹھ مینوں ویچ دے کہندا سونیا میں اٹھ بیچاں گا ڈبل قیمت لاواں گا آقا نے فرمایا تو قیمت ڈبل لے پر اٹھ مینوں ویچ کے جا اس نے کہا حضور ٹھیک ہے اٹھ لے لو حضور نے قیمت دے دیتی اٹھ لے لیا لجپال نبی فرمایا میرے صحابہ یہ اٹھ میرا ہے اس اٹھ نو میں اللہ دے نام تے چھوڑ دینا ہے ہن جڑی میں گل کرنا چاہنا وہ گل بڑی نسبت دی ہے یقین کرو لجپال نبی فرمایا میرے غلاموں اس اٹھ نو میں چھوڑ دا پیا اللہ دے نام تے جس کھیتی جو کھائے گا اس کھیتی دی برکت ہو جانی ہے نسبت دی گل ذرا سمجھو نسبت کی ہے یہودی کول سی تے برکت کو خالی سی لجپال نبی نے خریدیا تے برکت آ گئی صحابہ کہندے نے او اٹھ جس تک کسی کھیت کے جاندا سی او تو چارہ کھاندا سی قسم بخدا برکتاں ہو جاندیاں سی سبحان اللہ تے صحابہ کہندے سی اٹھ ساڈی کھیتی وچ بھی آ جا او تو بھی کھا لے ساڈی کھیتی برکت ہو جاوے سبحان اللہ سرکار لجپال نبی جانور جانتے ہیں ٹھیک آپا انسان ہے آپا حضور نو جان دے نہیں سمجھتے حضور نہ عشق جانور بھی کرتے ہیں انہوں نے پتہ ہے کہ آخری نبی ہے اور سب تو اعلیٰ نبی ہے اس لئے فرمایا سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی ارے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی دی سخاوت بھی سن لو میرا نبی کیڈا سخی ہے حضور غزالی زمان راضی دورا پیر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتان شریف والے آپ اس طرح تقریر کرتے پیسا ہندوستان ہے اس وقت پاکستان کو نہ بڑی آئی اتھے جلسہ ہوندہ بھی آئی بڑے بڑے علماء آئے جڑا مولوی بھی آندہ سی تقریر کردہ سی پھر کہندہ سی حاتم تئی بڑا سخی گئی حاتم تئی دے 8 دروازے سن اگر کوئی منگتا منگڑ واسطے آندہ سی پہلے دروازے تے آگے منگتا سی تے حاتم تئی دے چھڑتا سی وہ دوے دروازے تے آوے حاتم تئی پھر بھی دے چھڑتا سی تریے دروازے تے آوے چوتھے تے آوے پنجویں تے آوے چھویں تے آوے 8 دروازہ تے وہ منگتا سی حاتم تے جھڑکتا نہ سی بار بار دے چھڑتا سی اس چٹ لکھی فرمایا حضور حاتم تئی تا کافر سی میں بھی کافر ہوں میں بھی تا ہندو ہوں مطلب ہے حاتم تئی دی سخاوت تو سارے جان دینے کائنات دے اندر کوئی ایسا بھی ہے جیڑا حاتم تئی تو وڈا سخی ہوئے لجپال نبی دے بارے گل کیتی حضور غزالی السلام راضی طرح فرمایا بیٹی تو تقریر سن دی پئی ہے پر سن میرے نبی دی شان بھی سن میرے نبی دی سخاوت بھی سن سبحان اللہ آپ نے فرمایا میرے نبی دی سخاوت دوے تو حاتم تے دی گل پہ کرنی ہے 8 دروازے تو منگتا سی لیکن او دی چھولی بھردی نہ سی میرے لجپال نبی ایک ویلی دیندے سی پھر پوچھتے سی اور کی چاہیدا ہے حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نو وضو کے کراندے نے حضور وضو کرتے آپ دا رحمت جوش وچ آیا آپ فرماندے نے ربیہ منگ کے منگڑی سونیا میں کے منگنا میں چاہتا جنت دے اندر میں تہاڈا ساتھی ہوں سبحان اللہ آپ نے فرمایا او میرے غلام جنت تینوں مل گئی میں محمد عربی دا ساتھ بھی تینوں مل گیا اور دس اور کی منگدا ہے
او پھر سننی پئی ہے فرمایا گل تے سن بیٹا میری گل نو سمجھ حاتم تیری سخاوت کتے تک آئی میرا نبی زمین تے رہ کے عرش کی جنت بھی عطا کر دیندا سی پھر میں اس گل تو گل سنانا چاہنا فرمایا ایک بچہ ہے چھوٹا ہے او دی والدہ ہے محترمہ دا لباس ہے پھٹیا پرانا لباس ہے ٹاکیاں لگیاں ہوئے نے اگر وہ بازار وچ گزر دیے تے لوگ گندی نگاہاں نال او دی ماں نو تکدے نے 7 سال دا 8 سال دا بچہ ہے غیرت تقاضا کرتی ہے کہ میری ماں دے کپڑے پھٹے پرانے نے کہ لوگ میری ماں دا جسم تکدے نے وہ کہندا بیٹا بیٹا میں کیا کرا لیکن وہ بیٹا اپنی ماں نو کہندا ہے امی جان چاچے کول جانے ہیں چاچی کول ایک لباس ہی منگ لینے ہیں اس کہ بیٹا نا تیرا پیو مر گیا ہے ہن اسی بے سہارا ہو گئے ہیں ساڈا کوئی سہارا کوئی نہیں اس کہ نہیں چاچے کول جانے تا ہے ایک واری سوٹ منگ لینے ہیں وہ دونوں ماں تے بیٹے پہنچے چاچے کول جانے نے چاچا میرا پیو مر گیا ہے تو میرا سکا چاچا ہے میں تیرا خون ہاں تیرے کول کچھ بھی نہیں منگدا اپنی ماں واسطے ایک لباس منگن واسطے آیا وہ کہندا جا دفع ہو جا تو بھی نکل جا اپنی ماں نو بھی لے جا نہ میں تینوں جاندا نہ تیرے پیو نو جاندا نہ تیری ماں نو جاندا او بچہ کہندا ہے چاچا ایک سوٹ ہی منگیا سی کہ تو رشتے بھی ختم کر چھڈے نہیں تو کیوں جیا چاچا ہے اور سے کہ دفع ہو جائے تو نکل جا بچہ واپس آیا ماں بھی واپس آ گئی ہے اور بچہ جاندا ہے گلیاں چ روندا بھی ہے کہ دکھڑے انصاف ظاہر ہے ایک لباس چاچے کول منگیا ہے وہ بھی نہیں ملیا بچہ بڑا پریشان ہے کہ کسے صاحب بچہ روندا ہے او سکے بیٹا تیری عمر تے کھیلن کودن دی ہے اے رون دی عمر نہیں ہے تو کیوں پیا روندا ہے او سکے ایک لباس منگیا ماں واسطے ایک چادر منگی ہے چاچے کول اس دودکار چھوڑیا ہے اس تن دھکے مار کے کڈ چھوڑیا ہے او سکے بیٹا نہ پریشان ہو اس روئے زمین تے اس مدینے دے اندر ایک در او بھی ہے جیڑا بندہ اس در تے لنگ جاوے خالی کدی نہیں آیا سبحان اللہ اوسا کہ کیڑا در ہے فرمایا در مصطفیٰ ہے اتھے بیٹا لگا جا تیری مراد پوری ہو جانی ہے اللہ اکبر بچہ دوڑ کے آندا ہے ماں کو لماں میں نے کسے بندے نے مشورہ دیتا ہے کہ حضور دی بارگاہ چلے جاؤ در مصطفیٰ تے لگے جاؤ اتھے بگڑی گل بھی بن جاندی ہے میں اتھے جانا چاہنا ماں کہندی ہے بیٹا اتھے نہ جائیں جیڑا او دے متھے لگدا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے او دا غلام ہو جاندا ہے کوئی سیدھا مسلمان نہیں بننا چاہتے 360 بوتن ساڑھے خدا ہیں اسا دا کلمہ نہیں پڑھنا بیٹا کہندا ہے امی گل تے سن تیرے واسطے جانا ہے تیرا لباس منگنا ہے کوئی چادر لب جاوے اما میں تیرے نال وعدہ کرنا میں اوتے جا کے لباس منگا گا چادر ضرور منگا گا پر کلمہ نہیں پڑھا گا سبحان اللہ او بچہ چلے آئے تو در مصطفیٰ دے جاندا ہے لجپال نبی بیٹھے نے صحابہ اکرام بھی ارد گرد بیٹھے نے بچہ دور کھلو گیا ہے کہندے میں کیویں جاواں لجپال نبی نو مخاطب کیویں کراں پھر جا کے کس طرح اپنی گل کراں اللہ اکبر لجپال نبی صحابہ نو مخاطب کردے نے فرمایا میرے غلاموں تانوں خبر ہے یہ بچہ ماں نال کے گلاں کر کے آیا ہے سونیا اسی نہیں جان دے واللہ عالم و رسول اللہ جانے دے ادھر رسول جانے لجپال نبی صحابہ نو پوری گل دس چھڈیے فرمایا صحابہ ننا منا بچہ ہے ایمان وعدہ کر کے آئے کلمہ نہیں پڑھنا فرمایا بیٹا کے آ جا لجپال نبی نے خود بلایا سینے نال لایا فرمایا بیٹا چادر لین واسطے آیا ہے جی یا رسول اللہ چادر لین واسطے آیا پر کلمہ نہیں پڑھا گا حضور فرمایا تو کلمہ نہ پڑھ یہ چادر لے جا وہ چادر کیڑی ہے جنہوں رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر اے قرآن دیا جاتا نے وہ مزمل دی چادر والے اللہ اکبر میرے لجپال نبی نے چادر اتاری ہے کملی والی چادر اتار کے فرمایا بیٹا جا ماں دا جسم ڈھک دے اللہ اکبر بچہ خوش ہو کے جاندا ہے ماں کو جاندا ہے اماں گل تے سن چچے کول گئے دھکے مار کے کڑ چھڈیا ہے آج اس کول گئے جنوں اپا غیر سمجھتے ہیں جنوں اپنا دشمن سمجھتے ہیں لیکن دشمن نہیں لگدا ساڈا اپنا کر لگدا ہے تو وہی لگدا ہے سبحان اللہ
تے ماں کہندی بیٹا پھر چنگا بھی تو وہ ہو گیا، یہ تو اپنے ہو کے پرائے ہو گئے تے پرایا اپنا ہو گیا، کیوں نہ چلیے اس دربار تے اس حضور دی بارگاہ چلیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے۔ بچہ کہندے امی میں وعدہ کیتا سی میں کلمہ نہیں پڑھنا، میں کلمہ نہیں پڑھیا، واپس آ گیا۔ ماں کہندی وعدے نو چھوڑ دے، ہن ماں بھی کہندی ہے کہ پتر چلے تیرے مصطفیٰ سبحان اللہ وہی محفل لگیے، لجپال نبی بیٹھے نے، اللہ اکبر، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، اور ماں بھی چل کے جاندی ہے، بیٹا بھی جاندا ہے، حضور دی بارگاہ جاندے نے، لجپال فرماندے نے اور کی شے منگنا چاہندے ہو، جو بھی منگنا چاہندے ہو میں محمد عربی تو منگ دے جاؤ، میں تانوں عطا کراں۔ تے شاہ نے فرمایا بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے نہ کیا یا رسول اللہ ہم کو اپنی غلامی کی دے دو سند، ہم کو اپنی غلامی کی دے دو سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے۔ لگے سونے سب کچھ بھی نہیں چاہیے، اپنی غلامی چ لے لو، کلمہ پڑھا کے ساتھ مسلمان کر۔ سبحان اللہ، کیا بات، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی سیدی مرشدی، یا نبی جشن عید میلاد النبی، زندہ باد تاجدار۔ میں لجپال نبی دے غلاموں، اج لوگ کہنا کہ سرکار دا میلاد نہ کرو، ہاں جی میلاد نہیں کرنا چاہیے، ہاں جی یا وہ میلاد سے دور کرنا چاہتا ہے کہ سرکار کا میلاد نہ کرو۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اچھا آپ یہ بتائیں جو بندے چاہتے ہیں، میں تو یہی چاہوں گا سب ہی چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ پسند ہے تو وہ بندے ہاتھ کھڑا کریں۔ پھر سنیں جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں، فرمایا جس نے محفل میلاد النبی پر ایک درہم خرچ کیا کل قیامت والے دن جنت کے اندر صدیق کا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ صدیق اکبر کا ہم ساتھی بن جائیں جنت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام غلام لوگ کہتے ہیں محفل کو چھوڑ دیں، اب اس کے بارے میں 12 کے بارے میں کوئی کہتا ہے جی ہم تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ لجپال نبی کی ولادت بعد شہادت 12 کے دن، لیکن اب جو بدبخت ہے نا وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ایک کہتا نہیں 10 کو ہے حضور کی ولادت، ہم کہتے ہیں آپ 10 کو منائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور مناؤ تو صحیح، اور یار مناؤ 10 کو مناؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مناتے ہی نہیں ہو۔ ایک بدبخت کہتا ہے نہیں 15 کو ہے، اس سے بڑا کمینہ اٹھا، اس نے کہا نہیں 15 کو نہیں ہے 26 کو ولادت ہوئی ہے۔ ایک سب سے بڑا ذلیل انسان اٹھا، اس نے کہا نہیں 32 کو ہے، یار 32 کا مہینہ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اس سے پوچھ کہ حضور کب بنے ہیں جی، اور اس کے بارے میں بھی اختلاف، حضور کب تھے، اچھا پھر پہلے کیا تھا، یہ تو حدیث پاک مشہور ہے حضرت جابر والی، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور سنیے میری زبان سے، فرمایا حضور کے بارے میں حضور کب تھے، فرماتے ہیں نہ جب تھا نہ تب تھا نہ تب تھا نہ اب تھا نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا نہ جدھر تھا نہ کدھر تھا، نہ زمین تھی نہ زمان تھا نہ مکی تھے نہ مکان تھا، نہ بلند تھی نہ پست تھی نہ جنت تھی نہ حور تھی نہ غلمان تھی نہ بلند تھی نہ پست تھی، بس ایک خدا کے بنانے والے کی ہستی تھی یا مصطفیٰ کے بننے والے کی ہستی تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ۔ اور میرے نبی کے بارے میں باتیں کرتے ہو، حیا نہیں آتی بات کرتے ہوئے، ہم کہتے ہیں پھر اس نبی کو چھوڑ دو یار، اسے مانتے ہی نہیں ہو نا، چھوڑ دو اس کو، اس کا دامن چھوڑ دو، اور جنہوں نے میرے مصطفیٰ کا دامن پکڑا ہے قسم بخدا رب کائنات نے وہ انعام عطا فرمائے
آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا دامن پکڑا, پھر رب کائنات نے کیا مقام و مرتبہ عطا کیا. فرماتے ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضور کی بارگاہ میں عورت آتی ہے کہ جس سونیا میں چاہتی ہوں کہ اے میرا پتر جہاد کرے تواڈے نال جاوے تے میں کل قیامت والے دن میں خوشی مناواں کہ میں بھی شہید دی ماں ہاں. سبحان اللہ. نسبت بھی دیکھو, دامن کی گل بھی دیکھو. فرمایا ٹھیک ہے, حضور نے قبول کر لیا. اور کیا ہویا, وہ جہاد کیا کرتا ہے, جہاد کر دیں او بچہ شہید ہو گیا. بچہ شہید ہو گیا, ماں اس راہ وال کھلو گئی کہ جس راہ صحابہ نے واپس آنا ہے. اچھا ماں کھڑی انتظار ہے. سب تو پہلے آقا کریم علیہ السلام لجپال نبی کے غلام جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا, کہتے فاروق تو دس میرا بیٹا زندہ ہے شہید ہے؟ اگر زندہ ہے تو پھر بھی خوشی مناواں گی, اگر شہید ہو گیا ہے اس تو بڑی خوشی ہے ہی نہیں. آپ فرمایا کہ پیچھے آ رہے عثمان غنی, انہوں کو پوچھ لگا. ٹھیک ہے, آپ کھڑی ہے بڈھی ماں, جناب عثمان غنی آئے, اے عثمان تو دس میرا بیٹا زندہ ہے شہید ہو گیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ فاروق اعظم انہاں نہیں دسیا, ماما دے دل نرم ہوندے نا یار, تے انہاں نہیں دسیا تے پھر میں کیویں دساں؟ آپ نے میں گل سن, پیچھے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے تے انہاں کول پوچھ لگایا. پھر میں ٹھیک ہے, مولا علی آئے, پھر میں علی تو دس میرا پتر زندہ شہید ہو گیا ہے؟ انہاں ویکھیا کہ فاروق اعظم خلیفہ دوم خلیفہ سوم عثمان غنی انہاں دو نہیں دسیا تے میں کون دسن والا. فرمایا ان کرو اما پریشان نہ ہو, پیچھے صدیق آمدا پہ, صدیق دا معنی بھی سچا ہے. آپ سبحان اللہ. صدیق آمدا بھی ہے, اس کو پوچھ لو. اچھا آپ کھلو گئی اتنے دیر, صدیق اکبر آئے, وہ کہندی ہے صدیق تو دس فاروق اعظم تو پوچھیا ہے انہاں بھی نہیں دسیا, عثمان غنی تو پوچھیا ہے انہاں بھی نہیں دسیا, اور تیرے گل آ گئی تو دس میرا پتر زندہ ہے یا شہید ہے؟ اگر ہے زندہ تو بھی خوشی مناواں گی, اگر میرا پتر شہید ہو گیا ہے اس تو ڈبل خوشی مناواں گی. دس میرا بیٹا زندہ ہے شہید ہے؟ صدیق اکبر نے دیکھا ماں گئے, یہ گل برداشت نہیں کرے گی. آپ نے فرمایا اے ماں سن, گھبرا نہیں, پریشان نہ ہو, میرا پتر زندہ ہے, وہ زندہ ہے, آ رہی ہے پیچھے, لیکن قسم بخدا بچہ شہید ہو چکا گئی. اس سے بے الفاظ بولے, رب کائنات نے فرمایا اسرائیل جی یا رب جلیل, فرمایا کیا کہتا ہے تیرے خبر نہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا بچہ زندہ ہے, وہ دی روح پلٹا. اسرائیل کہتے ہیں سونے ربا تیرا قانون ہے, جنہ مر جاوے روح واپس نہیں جاتی. رب فرمایا میرا قانون ٹوٹتا ہے کہ ٹوٹ جاوے, صدیق کی گل جھوٹی نہ ہو. وہ یار اے مقام کتوں لگے ہے, یہ دامان مصطفیٰ پکڑے دے مقام. آپ فرمایا زندہ ہے, وہ شہید چکا ہے. اسرائیل نے روح واپس بے چھوڑی, ماں بیٹی ہے, بچہ چل کے آ رہا ہے, ماں سینے نہ لایا, حضور دی بارگاہ پہنچ گئے اور گل کی ہے یہ کس طرح زندہ ہو گیا ہے, یہ وجہ کی ہے. فرمایا رب کائنات فرمایا میرا صدیق ہوئے, میرے نبی نے معراج کی تھی, سب سے پہلے تصدیق کرا والا صدیق ہے. اگر آج صدیق جھوٹا ہو جاوے آنا تو معراج علی گل بھی جھوٹی ہو جائے. اللہ اکبر, وہ لجپال نبی دا دامن جنہ پکڑے تے رب کائنات نے مقام تے مرتبہ عطا کیتا. اس لیے کہنا حضور نال محبت کرو, حضور صحابہ نال محبت کرو. میں گل کرنا کوئی بھی کہے